تو ایک رکاوٹ کہ دعا گناہ کی نہ ہو، دوسری رکاوٹ اللہ کے نبی نے کہا کہ قطع رحمی کی دعا نہ ہو، رشتہ داری توڑنے والی دعا نہ ہو، رشتہ داری توڑنے والی دعا نہ ہو کہ میں فلاں سے نہیں بولوں گا، میں فلاں رشتہ دار سے نہیں بولوں گا، یہ دعا نہ ہو، گناہ کی دعا نہ ہو۔ دوسری شرط کہ وہ قطع رحمی والی دعا نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جلد بازی نہ کریں۔ جلد بازی کیا ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ مل استعجال، جلد بازی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ ایک آدمی کہے قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت وما يستجاب لی، مانگا ہے اور مانگا ہے، بڑا مانگا ہے، ملتا ہی کوئی نہیں، ساڈی تے سندا ہی کوئی نہیں۔ جب یہ آدمی کہتا ہے تو یہ قبولیت میں رکاوٹ آ جاتی کہ جب آدمی نا امید ہو جائے، بے امید ہو جائے، بڑا مانگا ہے، بڑا مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں ساڑی دعاواں چ اثر ہی کوئی نہیں، ساڑی پتہ نہیں سندا بھی ہے کہ کوئی نہیں، ساڑی پکار پتہ نہیں جاندی بھی ہے کہ کوئی نہیں۔ نہیں نہیں، اللہ سب کے سنتا ہے، سب کے سنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر امتی کو اللہ سے جوڑا دعا کے ذریعے۔ بزرگوں سے دعا کروانا بے شک برکت ہے، لیکن ہر مسلمان سے کہا خود اللہ سے مانگو۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ بزرگ آپ دعا کریں، حضرت صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو خود دعا کیوں نہیں کرتا؟ حالات تیرے پہ ہیں، حضرت صاحب پہ نہیں ہیں، دکھ تجھے ہیں، حضرت صاحب کو نہیں ہے۔ جس غم سے تو بلائے گا اس غلام سے حضرت صاحب اس دکھ سے نہیں بلائیں گے۔ آپ کو دکھ ہے، آپ کو ٹینشن ہے، آپ کو پریشانی ہے، آپ کا سینہ کھل رہا ہے، آپ کو حالات رلا رہے ہیں، آپ کے آنسو گر رہے ہیں، آپ اللہ سے کہیں یا اللہ میں دکھ لے کر آیا۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے الہی این اجدک، اے اللہ میں تجھے پانا چاہوں تو تو کہاں ملتا ہے؟ اللہ نے کہا انا عند المنکسرۃ قلوبہم من مخافتی، جو دل ٹوٹ جاتے ہیں، جو دل غم سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، میرے خوف سے ٹوٹ جاتے ہیں، ان ٹوٹے دلوں میں تیرا اللہ رہتا ہے۔ جو دل ٹوٹا ہوا ہے دکھ سے، مصیبت سے، حالات سے چکنا چور ہوا پڑا ہے، یہی تو مقام قرب ہے۔ اس وقت یہ آدمی اللہ کے اتنا قریب ہے کہ حضرت صاحب بھی اتنے قریب نہیں، یہ خود اللہ کو کہے۔ ام صاحب ایک عورت ہیں، ہجرت کر کے آئیں بچے کے ساتھ مدینے، اور زنان خانے میں چلے گئیں، بچہ مسجد میں تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا، جوان بچہ مر گیا، جنازہ تیار۔ اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ آپ جنازہ پڑھانے آئے تو آپ نے خادم انس کو کہا کہ انس آپ نے اس کی والدہ کو بتایا کہ آپ کا بچہ مر گیا؟ کہا یا رسول اللہ والدہ کو تو بتایا نہیں۔ کہا جاؤ اس کی ماں کو تو خبر کرو۔ اب وہ گئے، والدہ کو بتایا کہ آپ کا بچہ مر گیا، جنازہ تیار ہے۔ اللہ کے نبی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں، اور وہ عورت آئیں بڑھیا، اور آ کر جنازہ جہاں پڑا تھا اس کی چارپائی کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئیں، اور اپنے بچے کی ٹانگیں اٹھائیں اور سینے سے لگا کے اپنے رب سے کہا۔ نبی کھڑے ہیں، ان سے نہیں کہا کہ آپ دعا کریں۔ ابو بکر، عثمان، علی، بڑا مجمع کھڑا ہے، ان سے نہیں کہہ رہے کہ حضرت جی میرے لیے دعا کرو۔ خود ام صاحب نے اللہ سے کہا اللہم انی اسلمت لک طوعا وہاجرت الاوثان زہدا وترکت الاوثان زہدا، اے اللہ فلا تشمت بی عبدت الاوثان، میں نے خوشی سے کلمہ پڑھا اور خوشی سے گھر چھوڑا، میرا بچہ بھی میرے ساتھ ہجرت کر کے آیا، آپ اگر اسلام قبول کرنے پر میرا بچہ مر گیا تو مجھے بتوں کے پجاری تیرے نام کا تانا دیں گے کہ تو نے کلمہ پڑھا تو بچہ مرا۔ ہاں اور نیک بن، اور پڑھ نمازاں، اور پڑھ، آگے نا حالات، تو تیرے نام کا بنے گا تانا، اور میں تیرے نام کا تانا سننا نہیں چاہتی۔ اے اللہ تو قادر ہے قیامت میں زندہ کرنے پر، تو آج ہی زندہ کر دے، میرا بچہ مجھے زندہ چاہیے، میرا بچہ مجھے زندہ چاہیے۔ ام صاحب اللہ سے ضد کر بیٹھ،
میرا بچہ مجھے زندہ چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے سامنے وہ بچہ کفن کھول کے زندہ ہو گیا۔ ایک ماں کی تڑپ نے مردہ بچہ زندہ کر دیا۔ نبی کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، عشرہ مبشرہ کھڑے ہیں، بدری کھڑے ہیں، ان سے نہیں کہا، خود ماں نے تڑپ کے اللہ سے کہا، اللہ نے اس کے پکار پہ بچہ زندہ کر دیا۔ اور پھر وہ اللہ کے نبی کے انتقال ہوا، ابو بکر چلے گئے، عمر چلے گئے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس بچے کا انتقال ہوا۔